بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ اقبال کی سیرت کے بارے میں مختلف باتیں بتائیں گے۔ علامہ محمد اقبال ایک عظیم شاعر، فلسفی، قانون دان اور سیاسی رہنما تھے۔ وہ ایک مسلم مفکر تھے جن کی شاعری نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور انہیں پاکستان کا روحانی باپ اور قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین، علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی اور پھر لاہور میں چلے گئے۔ گورنمنٹ کالج میں آپ نے داخلہ لیا۔ انہوں نے فلسفہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور پھر انگلینڈ میں وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ اقبال نے اپنی شاعری میں اسلامی فلسفے اور تصور کو پیش کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو اپنی ثقافت اور تہذیب کو دوبارہ حاصل کرنے اور اپنی قومی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی۔ اقبال نے 1930 میں اپنی مشہور نظم شکوہ میں لکھا تھا: اے میرے پیارے وطن، کیا تو بھول گیا ہے اپنی عظمت اور شان؟ کیا تو بھول گیا ہے اپنے عظیم ماضی کو؟ اٹھ اور اپنے آزادی کے لیے جدوجہد کرو۔ اقبال کی شاعری نے پاکستان کی آزادی کی تحریک کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو اپنی ثقافت اور تہذیب کو دوبارہ حاصل کرنے اور اپنی قومی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر اور فلسفی تھے۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو اپنی ثقافت اور تہذیب کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بے شمار جدوجہد کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ وہ پاکستان کے روحانی باپ تھے اور ان کی شاعری اور فلسفہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک اہم اثاثہ بھی ہے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ان کے نام سے ایک اکیڈمی، اقبال اکیڈمی، قائم کی گئی، جو کہ ان کے شاعرانہ اور فلسفیانہ پیغامات اور تعلیمات کو فروغ دینے اور پھیلانے کے لیے ایک عظیم منصوبہ بھی ہے۔ ایک اور خراج تحسین کے طور پر حال ہی میں تجدید شدہ لاہور ایئرپورٹ کو بھی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ لاہور، پنجاب، یا قبر اقبال یا مزار اقبال پاکستان میں بادشاہی مسجد اور لاہور کے قلعے کے درمیان واقع ہے۔ مزار اقبال کی تاریخ بہت دلچسپ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی شاعری نے پاکستان کی آزادی کو بہت اہم کردار ادا کرنے میں مدد دی۔ اسی لیے جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو اس کے بعد مزار اقبال کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ مزار مغل طرز میں تعمیر بنایا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1948 میں ہوا اور یہ 1951 میں مکمل ہوا، اور اس کی تعمیر میں تقریباً 1 لاکھ روپے پاکستانی لاگت آئی تھی۔ تاریخ کی سب سے بڑی وجہ جے پور سے سرخ پتھر کا رک جانا تھا۔ مزار اقبال کی تعمیر کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی میں علامہ اقبال کے دوستوں اور ساتھیوں کے علاوہ پاکستان کے کئی مشہور شخصیات بھی شامل تھیں۔ اس کمیٹی نے بہت زیادہ محنت کی اور جلد ہی فنڈ جمع ہو گئے۔ مزار اقبال کی تعمیر کا ذمہ ایک مشہور معمار نواب زین یا پھر جنگ بہادر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھے۔ وہ حیدرآباد دکن کے چیف آرکیٹیکٹر بھی تھے۔ مزار کے ڈیزائن میں مغل طرز کے تعمیر کو مد نظر رکھا گیا۔ علامہ اقبال کے مزار کو ایک سرخ سفید رنگ کی سنگ مرمر کی عمارت سے بنایا گیا، جس کی چھت پر ایک گنبد بھی ہے۔ فن تعمیر افغان اور موریش طرز کے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے اور یہ مکمل طور پر سرخ ریت کے پتھر سے بنایا گیا ہے۔ مزار کے اندر ایک مقبرہ بھی ہے جس میں علامہ اقبال کی قبر بھی ہے۔ مزار کے ارد گرد ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے جو کہ مختلف پھولوں اور درختوں سے لدا ہوا ہے۔ مزار اقبال کی تعمیر کے بعد اسے علامہ اقبال کے اہل خانہ کے لیے اور تمام عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ مزار ایک بہت مقدس مقام ہے اور پاکستانیوں کے لیے ایک قومی علامت کے طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ محترم سامعین، مزار اقبال پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان رینجرز کی طرف سے سرکاری گاڑیاں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہر روز سینکڑوں لوگ اس شاعر کی فلسفی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک قومی علامت ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ ہمیں اس مقام کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ملک کے لیے بہترین اثاثہ پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ محترم سامعین، یہ مزار بادشاہی مسجد کے قریب واقع ہے۔ اس مقام کو پاکستان کی رسمی حکومت نے ایک میراثی مقام قرار دیا ہے اور اس کی حفاظت اور اس کا انتظام بھی سرکاری حکومت کے ادارے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی قبر کے قریب میں واقع ایک میوزیم بھی واقع ہے جس میں ان کی زندگی، شاعری اور فلسفے کے مختلف پہلو اور ان کی آئینی تاریخ کو بھی تشکیل میں دیا گیا ہے۔
علامہ اقبال کے مقبرے کا مقام پاکستانی قوم کے لیے ایک معنوی ورثہ کا حامل ہے۔ محترم سامعین، علامہ اقبال کے مقبرے پر آنے والے طلباء اور عوام کو ان کے فلسفی اور خواب کی تشکیل کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ علامہ اقبال کا مقبرہ مقام پاکستان کی تاریخ کا میراث کا حصہ ہے اور اس کی تسیم اور بنیادیں اس ملک کی معاشرتی اور ثقافتی تاریخ کو دوبارہ یاد دلاتی ہیں۔ محترم سامعین، علامہ اقبال کے مزار پر دنیا بھر سے آنے والے سیاح اور طلباء اس مقام کو زیارت کر کے اپنے خواب اور اداروں کی شناخت بھی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔